اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد کریے ورد زبان دا یا محمد کریے ورد زبان دا میم برقع پہن آیا لاڈلا رحمان دا میم برقع عرش اس دا فرش اس دا جنتی گلزار بھی عرش اس دا فرش اس دا جنتی گلزار بھی نوری ناری کرن سجدے جھکدا کل سنسار وی کرتا ہر دم ذکر اس دا خود ستار غفار بھی ایتھے اوتھے شاہی اس دی انت نہ کوئی شان دا یا محمد کریے ورد زبان دا سب تو پیارا سب تو نیارا سونا یار عظیم دا سب تو پیارا سب تو نیارا سونا یار عظیم دا آیا کملی والا آقا برقع پا کے میم دا آیا کملی والا آقا برقع پا کے میم دا ہر جگہ تے نور چمکے ہویا فضل کریم دا خلقوں خلقاں تاریاں سو فیض و سلطان دا یا محمد کریے ورد زبان دا میرے آقا کملی والے نقلوں اصل نتاریاں میرے آقا کملی والے نقلوں اصل نتاریاں ایک اشارے نال قدمی چاننوں سی اتاریا مٹھیاں دے وچ کلمہ طیب پتھراں نے بھی پکاریا صفت اس دی ہو نہ سکدی والی دعاں جہان دا یا محمد کریے ورد زبان دا ایتھے اوتھے دو جہانی شاہی ہے سرکار دی ایتھے اوتھے دو جہانی شاہی ہے سرکار دی صفت عالی نوریاں تھیں کملی والے یار دی ہے حنیف آباد ہر دم جھوک اس مختار دی حامی ساڈا کملی والا حشر دے میدان دا یا محمد کریے ورد زبان
دا میم برکا پین آیا لاڈ لا رحمان دا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو چند جمعوں سے چلی آ رہی ہے، اور آج موضوع گفتگو ہے لفظ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با پر گفتگو ہو چکی، لفظ اسم پر بھی گفتگو ہو چکی، اور آج کا موضوع گفتگو ہے لفظ اللہ۔ بسم اللہ میں جتنے وسیع علوم ہیں، ہم کم علموں کی ان علوم کی عین تک بھی رسائی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد میں اور مولا علی بیٹھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ کی با کے نقطے پر گفتگو شروع کی۔ نقطے پر گفتگو کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی اور حضرت علی کی گفتگو جاری تھی، اور اس قدر پرمعنی اور اتنی علمی گفتگو تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دعائے فقہ دی کہ یا اللہ اسے تفقہ فی الدین عطا فرما، وہ اس پوری امت کے حبر الامت ہیں، سب سے بڑے عالم دین ہیں، لیکن وہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت مولا علی کے سامنے بیٹھ کر یوں لگتا تھا جیسے مجھے کچھ نہیں آتا، جو آتا ہے علی کو ہی آتا ہے۔ یہ وسعت علم تو ہے نقطہ با میں۔ اپنے اپنے ہمت اور اپنی اپنی مقدر اور قسمت کے مطابق جس کو جو ملا، تو اس حصے سے گفتگو کرتے کرتے آج کا ہمارا موضوع ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ سے قبل اسم پر گفتگو کرتے ہوئے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بتایا تھا کہ ایک عالم الامر ہے اور ایک عالم الخلق ہے۔ عالم امر میں الفاظ دلالت کرتے ہیں، اور عالم خلق جس کو عالم امثال بھی کہتے ہیں، وہاں مخلوقات جو ہیں وہ مظاہر بنتی ہیں۔ تو عالم امر میں لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ پر
اور ذات باری تعالیٰ کی تمام تر صفات پر جامع معنی دلالت کرتا ہے، اور عالم خلق میں وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رب العزت کی ذات پر اور اس ذات باری تعالیٰ کی تمام تر صفات پر جامع معنی دلالت کرتے ہوئے ذات و صفات کا مظہر اتم ہے۔ عالم امر میں لفظ اللہ ذات و صفات کی نشاندہی کرتا ہے، اور عالم خلق میں ذات مصطفیٰ ہے جو اس مالک کی بارگاہ کا پتہ دیتی ہے۔ تو اسی بات کو اس حقیقت سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ لفظ اللہ اصح قول کے مطابق علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ لفظ اللہ اس ذات کا علم ہے، نام ہے، جو تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ تمام تر صفات کمال جس ذات میں موجود ہیں، اکٹھی ہیں، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ اس ذات کا نام اللہ ہے۔ اس ذات کی نشاندہی کرنے کے لیے، اس ذات کی خبر دینے کے لیے، اس ذات کا پتہ دینے کے لیے لفظ اللہ کو وضع کیا گیا، اور یہ لفظ اپنی وضع، اپنی بناوٹ اور اپنی حیت کے اعتبار سے اس بات کا حقدار ہے کہ اس لفظ کو اس ذات کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کو اس ذات کے لیے خاص کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے کہ جس کو اگر حروف کی شکل میں بکھیرا بھی جائے تو پھر بھی یہ اپنے معنی میں مکمل رہتا ہے، پھر بھی یہ اپنے معنی میں مکمل رہتا ہے، اس کے معنی میں کوئی خامی نہیں آتی۔ جیسے لفظ حمد ہے تو حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، لیکن اگر حمد کے ہا میم دال کو توڑ دیں تو اب کوئی معنی نہیں رہے گا۔ یہ حروف اکٹھے رہیں گے تو حمد تعریف کرنے والے معنی کو بیان کریں گے۔ اگر اس میں سے حرف ایک توڑ دیں، دو توڑ دیں، تینوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں تو پھر نہ وہ لفظ رہے گا، نہ اس لفظ کی اس معنی پر دلالت رہے گی۔ لیکن لفظ اللہ میں کمال یہ ہے کہ اگر تم اس کے حروف کو جدا بھی کرو تو جو باقی رہیں گے وہ بھی اسی ذات کا پتہ دیں گے۔ لفظ اللہ کا پہلا حرف الف ہے، حمزہ، اگر اسے جدا کر دو پیچھے رہ جائے گا للہ، تو للہ کا معنی اللہ ہی کے لیے، للہ کا معنی اللہ ہی کے لیے۔ اور اگر لام کو بھی جدا کر دو، اللہ الف کو جدا کرو تو للہ اللہ ہی کے لیے، معنی اسی کی ذات کی طرف رہا۔ اور اگر دوسرا حرف لام بھی جدا کر دو اور پہلا حرف الف لے آؤ تو بن جائے گا الہ، الہ کا معنی بھی معبود برحق۔ اور اگر پہلے دونوں حرفوں کو ہٹا دو تو بن جائے گا لہو، لہو کا معنی بھی اسی کے لیے۔ اور اگر لام کو بھی ہٹا دو تو رہ جائے گا ہو، تو ہو کا معنی بھی اسی ذات کی طرف۔
تو یہ ایسا لفظ ہے کہ اگر اس لفظ کے ایک ایک حرف کو ہٹاتے بھی جائیں تو آخری حرف تک یہ لفظ اپنے معنی میں اسی ذات کی نشاندہی کرنے کے لیے جامع بھی ہے، معنی بھی ہے اور کامل الدلالت بھی ہے۔ اس لفظ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دیگر تمام اسماء صفات کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بولا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بولا جاتا ہے، لیکن لفظ اللہ یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ نام ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا نہ کسی پر بولا جاتا ہے، نہ کبھی بولا جاتا تھا، نہ کبھی بولا جاتا تھا، نہ بولا جاتا ہے۔ وہ مشرکین جنہوں نے خدا کے سوا جھوٹے معبود بنا رکھے تھے، کسی کا نام لات رکھا، کسی کا نام منات رکھا، کسی کا نام ہبل رکھا، کسی کا نام عزا رکھا، کسی کا نام نائلہ رکھا، کسی بت کا نام کیا رکھا، کسی کا نام کیا رکھا، لیکن کسی نے اپنے جھوٹے خدا کا نام بھی اللہ نہیں رکھا، کسی نے اپنے جھوٹے خدا کا نام اللہ نہیں رکھا۔ یہ خدا کی تصرف اور قدرت کی دلیل ہے کہ اس نے اپنا نام کسی غیر پہ بولنے نہیں دیا۔ قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، زمینوں آسمانوں کا رب اور جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے ہر چیز کا رب، فرمایا فاعبدہ واستبر لعبادتہ، واستبر لعبادتہ، اسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہ۔ پھر فرمایا هل تعلم له سمیا، کیا آج تک تو نے اس کے نام والا کوئی اور بھی سنا؟ اس کے نام والا کوئی اور بھی، اس کا کوئی ہم نام بھی تجھے ملا؟ اللہ کی عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے نہیں، لیکن لوگوں نے بنا دیے۔ اللہ رب العزت کی قدس میں، خلق میں، اس کی تخلیق میں، اس کی تنزیہ میں، اس کے تقدس میں، اس کی رفعتوں میں، بلندیوں میں، اس کے عروج، اس کے کمال، اس کی محمودیت میں، اس کی رحمانیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ عبادت میں اس کے شریک لوگوں نے جھوٹے بنائے، لیکن نام میں اس کا کوئی جھوٹا بھی شریک نہ بنا سکتا۔ هل تعلم له سمیا، کیا اس کا ہم نام تجھے کوئی اور بھی ملا؟ جانتے ہو کسی دوسرے کو اس کا ہم نام؟ تو اللہ کا نام، لفظ اللہ، اللہ نے یوں اپنے لیے خاص کر کے رکھا کہ کسی مشرک نے بھی اپنے جھوٹے خدا کو یہ نام نہیں دیا۔ اس نام سے جب بھی پکارا گیا اسی ذات باری تعالیٰ کو پکارا گیا۔ تو یہ لفظ اللہ اس ذات کے لیے خاص ہے کہ نہ حقیقتاً نہ مجازاً کسی طرح بھی کبھی غیر کے لیے بولا ہی نہیں گیا، کبھی غیر کے لیے بولا ہی نہیں گیا۔ اب اس لفظ اللہ پر گفتگو کرتے ہوئے یہ سوال اٹھا کہ کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی دوسرے لفظ سے بنے ہوتے ہیں، جیسے حامد، محمود، حماد، محمد، یہ سارے الفاظ مادہ حمد سے بنے ہیں۔ اسی طرح خالق،
مخلوق، خلاق، خلیق، یہ سارے الفاظ خلق سے بنے ہیں، خا لام قاف، خلق سے بنے ہیں۔ اسی طرح راحم، رحیم، رحمان، مرحوم، یہ سارے کے سارے الفاظ رحمت سے بنے ہیں۔ تو کوئی لفظ وہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی لفظ سے بنے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسماء مشتقہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء مشتقہ۔ اسم مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کسی نہ کسی دوسرے اسم سے بنا ہوتا ہے، اور کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی دوسرے اسم سے نہیں بنے ہوتے، اور نہ ہی اس سے کوئی اور لفظ بن سکتا ہے۔ جیسے راجل، فرسن، یہ کچھ الفاظ وہ ہیں کہ نہ یہ کسی سے بنے ہیں اور نہ کوئی لفظ ان لفظوں سے بن سکتا ہے۔ تو ایسے لفظ کو کہتے ہیں اسم جامد۔ ایسے لفظ کو کیا کرتے ہیں؟ اسم جامد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اللہ یہ اسم جامد ہے یا اسم مشتق ہے؟ یہ لفظ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے یا کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا، خود یہی لفظ بنا ہوا ہے؟ اس سوال کے جواب میں علماء کے دو طبقے ہوئے، سیبوائے، خلیل، امام شافعی، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم، خطابی اور امام غزالی اور دیگر بہت سارے علماء، انہوں نے یہ قول کیا جس کو تفسیر خازن نے اپنے لفظوں سے بیان کیا کہ ہوا اسم عالم خاص للہ تعالی، یہ اسم علم ہے، اللہ کے لیے خاص ہے، تفرد بہ الباری سبحانہ و تعالی، اور یہ فقط اللہ کے لیے بولا گیا، استعمال کیا گیا، اور کسی پر یہ لفظ نہیں بولا گیا۔ وَلَيْسَ بِمُشْتَقٍ، اور یہ لفظ مشتق نہیں ہے۔ جس طرح اس کی ذات کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اسی طرح اس ذات کی خبر دینے والا نام لفظ اللہ، نہ کوئی لفظ اس لفظ سے بنا، یہ لفظ کسی لفظ سے بنا۔ تو اس کی ذات کی طرح اس کا نام بھی توحید خاص ہے، توحید مطلق ہے، محض وحدت ہے کہ یہ لفظ نہ کسی اور لفظ سے بنا اور نہ ہی کوئی اور لفظ اس لفظ سے بنا، یہ اپنی ذات و صفات میں جامد ہے، مفرد ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِيهِ أَحَدٌ، اور اللہ کے اس نام میں کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اس کا نام والا بھی تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ تو ایک قول تو یہ ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ لفظ اللہ اس میں جامد ہے، مشتق نہیں، نہ یہ بنا ہے کسی سے نہ کوئی لفظ اس سے بنتا ہے۔ جس طرح اس کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، اسی طرح اس ذات پر دلالت کرنے والا لفظ اللہ وہ بھی جامد ہے، نہ کسی سے بنا ہے نہ کوئی اس سے بنتا ہے۔ جبکہ دیگر علماء کرام نے کچھ حکمتوں کا پتہ دینے کے لیے یہ قول کیا کہ لفظ اللہ مشتق ہے، یہ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے۔
لفظ اللہ کسی اور دوسرے لفظ سے بنا ہے، کیونکہ الفاظ کی بات ہو رہی ہے، اس کی ذات کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ کیسے بنا ہے؟ اب جب یہ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے تو وہ کیا ہے اس کا مادہ؟ اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ وہ کون سے حروف اصلیہ ہیں جن سے یہ لفظ بنا ہے؟ تو اس میں پھر 8 قول ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ الہ یالہ الہن، الہ یالہ الہن، اس لفظ سے لفظ اللہ بنا۔ الہ پر الف لام داخل کیا اور شروع کا حمزہ وسطی جو ہے وہ گر گیا تو لام کو لام میں ادغام ملا، تب اللہ لفظ اللہ بن گیا، تب لفظ۔ تو الہ یالہ الہن کا معنی ہے عبادت کرنا۔ الہ یالہ کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ تو الہ سے لفظ اللہ بنا، تو الہ کا معنی ہوا معبود۔ وہ لوگ جو سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سورج کو معبود کہتے تھے، الہ کہتے تھے، سورج کو الہ کہتے تھے۔ اسی طرح دیگر جھوٹے پجاری اپنے اپنی معبودوں کو الہ کا لفظ دے دیا کرتے تھے، لیکن امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، فرماتے ہیں الہ کی دلالت اس ذات پہ نہیں جس کی عبادت کی جائے، بلکہ الہ کی دلالت اس ذات پہ ہے جو فطری طور پر عبادت کی مستحق ہو، عبادت کا کی اہل ہو، عبادت کے لائق ہو۔ جن معبود جھوٹے معبودوں کی جھوٹے مشرک پوجا کرتے ہیں وہ معبود تو بن گئے لیکن عبادت کے اہل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ کبھی نہ تھے، کبھی نہ تھے، پھر کسی ذات کے بنانے سے بن گئے۔ جو اپنے وجود میں آنے کے لیے غیر کا محتاج ہو وہ کبھی کسی کی عبادت کا حقدار نہیں ہوتا۔ سورج نہ تھا پھر اللہ نے بنایا تو بنا، چاند نہ تھا پھر بنا، آسمان کے ستارے نہ تھے پھر بنے، اور یہ بت نہ تھے تمہارے ہاتھوں سے تراش کر بنائے گئے۔ تو جو ذات نہ ہو پھر ہو وہ عبادت کی حقدار نہیں ہوتی۔ عبادت کا حقدار وہ ہے کہ جس پر نہ ہونے والا کبھی تصور ہی نہ ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ کے لیے ہو، تو وہ عبادت کی حقدار ہوتی ہے۔ تو الہ کا معنی وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے، حقدار ہے عبادت کی، اور اس پر لفظ الف لام لگا تعریف کا تو اس نے خاص کر دیا کہ یہ معنی کسی اور میں نہیں آ سکتا، یہ فقط ایک ذات میں ہے۔ وہ ایک ذات جو تنہا اپنے وجود و کمال میں، اپنے ہونے میں، اپنے جامع الکمال اور اتم ہونے میں کسی غیر کے محتاج نہیں، بلکہ ہر غیر اس ذات کا محتاج ہے۔ تو اپنے استعمال کی وجہ سے جو ذات عبادت کے لائق ہے وہی ذات اللہ کہلانے کی حقدار ہے، وہی ذات اللہ کہلانے کی حقدار ہے۔ تو گویا کہ لفظ اللہ کا یہ معنی ہوا کہ وہ ذات جس کے پاس جتنے کمال ہیں اپنے ہیں، کسی سے لیے ہوئے نہیں ہیں۔ جس کے پاس جتنے کمال ہیں وہ اپنے ہیں، کسی سے لیے ہوئے نہیں ہیں۔ سورج کے پاس
روشنی ہے تو اپنی نہیں، خدا کی دی ہوئی ہے۔ سورج کے پاس جو وجود ہے تو وہ وجود اپنا نہیں، خدا سے لیا ہوا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز کے پاس جو ہے اپنا نہیں، اس سے لیا ہوا ہے۔ جبکہ خدا کی ذات وہ ہے، اگر وہ رحیم ہے تو رحمت کسی کی نہیں، اس کی اپنی ہے۔ اگر وہ موجود ہے تو اس کا وجود کسی کا دیا ہوا نہیں، اس کا اپنا ہے۔ اور اگر وہ رحیم، رحمان، جبار، قہار، تمام صفات میں کسی سے وہ لیا ہوا نہیں، بلکہ اس کی جتنی صفتیں ہیں اپنی ہیں، اپنی ذات سے وہ سب کچھ ہے۔ تو چونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اپنا ہے، اس لیے وہی حقدار عبادت ہے، وہی حقدار عبادت ہے۔ تو اللہ کا معنی وہ تنہا ذات کہ جو اپنے کمال میں، اپنے وجود میں، اپنی اکملیت، اتمیت میں نہ کسی کی محتاج ہے اور نہ ہی احتیاجی اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہے، جتنی شانوں کا مالک ہے، از خود ہے، اور از خود شانوں کا مالک ہونے کی وجہ سے مستحق عبادت ہے، مستحق عبادت ہے۔ تو اس ذات کو لفظ اللہ نشاندہی کرتا ہے اس ذات کی طرف۔ اور دوسرا مادہ اشتقاق، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آلہ ہو یا اللہ ہو، الہن بمانا عبادت کرنا، اس سے بنا۔ اور دوسرا مادہ اشتقاق یہ ہے کہ آلہ کا ایک معنی سکون پانا بھی ہوتا ہے۔ آلہ کا ایک معنی بولو، آلہ کا کیا معنی؟ سکون پانا۔ جیسے عربی میں بولا جاتا ہے الہ تو الی فلان، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سکن تو الی فلان، کہ فلاں کے ساتھ میں نے سکون پایا، فلاں کی دوستی سے، فلاں کی سنگت سے، فلاں کی قربت سے میں نے سکون پایا۔ تو الہ کا معنی سکون پانا بھی ہوتا ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے الہ یلہ الہن بمانا سکون پانا، اور اس پر الف لام معرف کا، تعریف کا لگا، جس نے اس معنی کو ایک ذات کے لیے خاص کر دیا، پھر اس سے لفظ اللہ بنا۔ تو معنی یہ ہوا کہ وہ ذات کہ جتنے بے چین ہیں اس ذات کی یاد میں آ کر چین پا جاتے ہیں۔ اس ذات سے جن بے چینوں کو چین ملتا ہے، وہ ذات جو بے قراروں کا قرار ہے، وہ ذات جو بے چینوں کا چین ہے، وہ ذات جو بے سکونوں کے لیے سامان تسکین ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے، اس کا ذات کا نام اللہ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، صرف اللہ کی یاد ہے جس سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ ہم سکون کی دولت تلاش کرنے کے لیے دنیا کماتے ہیں، اور اس مال و متاع سے سامان تسکین تو لے لیتے ہیں، لیکن تسکین نہیں لے سکتے۔ چین اور آرام کا سامان تو اکٹھا کر لیتے ہیں، نرم گدے لے لیے، صوفے لے لیے، اے سی لے لیا، گھر بنا لیا، آرام دہ سفر کرنے کے لیے گاڑیاں لے لی، لیکن ان گاڑیوں میں بیٹھنے والے، اے سی میں سونے والے، نرم و ملائم گدوں پر لیٹنے والے بھی وہ ہیں کہ جن کی ساری ساری رات کروٹیں بدلنے میں گزر جاتی ہے، لیکن آرام کی نیند نہیں آتی۔ آرام کی نیند، پتہ چلا بازار دنیا سے ہم آرام کا سامان تو لے سکتے ہیں، آرام نہیں لے سکتے۔ سکون کا
سامان تو اکٹھا کر سکتے ہیں، سکون نہیں لے سکتے۔ چین اور قرار کے اسباب تو مہیا کر سکتے ہیں، چین اور قرار مہیا نہیں کر سکتے۔ اگر چین اور قرار ملے گا تو سن لو، خدا کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں چین ملے گا، تسکین ملے گی، قرار ملے گا تو بندو تمہیں یہ چین اور قرار میری یاد میں ملے گا، تمہیں یہ چین اور قرار میری یاد میں ملے گا، میرے ذکر سے ملے گا، میرا نام جپنے سے ملے گا۔ تو وہ ذات جس سے دلوں کو چین ملتا ہے، وہ ذات جس سے بے قراروں کو قرار ملتا ہے، وہ ذات جس سے بے سکونوں کو سکون ملتا ہے، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ بول دیجیے، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اس طرح تیسرا اور چوتھا مادہ اشتقاق، تیسرا اور چوتھا دونوں کو اکٹھے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دونوں مادے تو اگرچہ مختلف ہیں لیکن ان کا معنی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، ان کا معنی جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے آلیہا، پہلے دونوں مادے تھے آلہا لام کے فتح کے ساتھ، اور یہ ایک تیسرا مادہ ہے آلیہا، اس کا معنی ہوتا ہے تحیر، حیرت میں گم ہو جانا، درماندگی، اپنے عجز کو تسلیم کرنا۔ اور دوسرا مادہ ہے الولہ، جس کا معنی ہے عقل کا گم ہو جانا، عقل کا گم ہو جانا۔ تو آلیہا الہن، آلیہا یالہ الہن، اس سے لفظ اللہ بنا جس کا معنی ہے حیران ہو جانا، درماندہ ہو جانا، عجز کو تسلیم کر لینا۔ اور الولہ سے لفظ اللہ بنا جس کا معنی ہے عقل کا گم ہو جانا۔ تو وہ ذات جس کا نام اللہ ہے، لفظ اللہ اس کا نام اس لیے ہے کہ جب اسے تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو عقلیں گم ہو جاتی ہیں لیکن اس کا سراغ نہیں ملتا، عقلیں گم ہو جاتی ہیں لیکن اس کا سراغ نہیں ملتا۔ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اور جب آنکھ اسے دیکھنے لگتی ہے تو پھر آنکھ دیکھتی ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ جتنی دیکھنے والی آنکھیں ہیں وہ محاط بن گئی، اور وہ ذات اس نے سارے جلووں نے ان آنکھوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب آنکھ بیچاری جدھر دیکھے اسے ادھر سے اس کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آنکھ اسے دیکھنے نکلی تو آنکھوں کو اس کے جلووں نے گھیر لیا۔ آنکھ تو صرف سامنے دیکھتی ہے، جبکہ وہ سامنے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، وہ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، اس کے جلوے ہر سمت میں ہیں۔ تو آنکھ جب اسے دیکھنے نکلی تو آنکھ نے دیکھا کہ ہر سمت وہی ہے، میں تو صرف ایک سمت کو دیکھتی ہوں، وہ تو ہر سمت میں پھیلا ہوا ہے، اب میں کیسے دیکھوں؟ آنکھ ورتائے حیرت میں گم ہو گئی، عقل کھو گئی۔ جس کی تلاش کرتے کرتے عقل کھو جائے اور عقل کا کھو جانا ہی اس کا سراغ ہو، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں، مولا عقل لے کر تیری تلاش میں نکلا تھا، لیکن عقل تیری تلاش اور تیرا سراغ نہ پا سکی، عقل کی گتھیوں کو میں نے خود آگ لگا دی، اب تیرا سراغ ملے گا تو عشق اور جنوں سے ملے گا، عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔
میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. جنہوں نے عقل کے ذریعے اس کا کھوج لگانا چاہا وہ نہ لگا سکے، اور جنہوں نے عشق کو اپنا رہنما مانا، عقل کو گم کر دیا، عشق کو رہنما مانا، تو پھر عشق والے وہ ہیں جو اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے ہیں. جیسے وہ دیوانہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ دیوانہ جو کہہ رہا تھا مولا تو آئے تیرے سر میں کنگھی کروں، تیرے پاؤں کو دھوؤں، تیرے پاؤں کا دھومن آب حیات سمجھ کے پی جاؤں. میرے مولا کبھی آئے تو میں اپنی اچھی سے اچھی بکریوں کا دودھ پلا کر تجھے، دودھ دو کر تجھے پیش کروں. وہ ان صفتوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، لیکن وہ عقل کی گتھیاں سلجھا چکا تھا. خدا کو اس کی یہ باتیں بھی پیاری لگ رہی تھیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تو مشرک اور کافر ہو گیا، تو وہ چیختا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا کہ مولا ہم کافر بھی ہو گئے تو پھر بھی نہیں ملا، ہم کافر بھی ہو گئے تو پھر بھی نہیں ملا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. موسیٰ نبوت اس لیے دی ہے تاکہ بچھڑے ہوئوں کو مجھ سے ملائے، اس لیے تو نبی نہیں بنایا کہ ملے ہوئوں کو دور کر دے. اس لیے تو نبی نہیں بنایا کہ ملے ہوئوں کو دور کر دے. تبلیغ انہیں کرو جو دور ہیں تاکہ مل جائیں، یہ تو پہلے ملا ہوا ہے. تو میرے دوستو یہ وہ ہے، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. بو علی اندر غبار ناکا گم، دستے رومی پردائے محمل گرفت. رومی نے عشق مصطفیٰ کو اپنا رہنما بنایا، وہ ان پردوں تک پہنچ گیا جن پردوں کے پیچھے محبوب چھپا ہے. اور بو علی سینا نے اپنی عقل کو اپنا رہنما بنایا تو وہ قافلے کے گرد و غبار میں چکر کھاتا رہا. بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردائے محمل گرفت. تو جس کی تلاش عقل سے نہ ہو سکے اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. اسی کی خبر اس روایت میں بھی ایک من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے، تحیر و درماندگی کے بحروں میں کھو جاتا ہے، اپنی عقلوں کو قربان کر دیتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. وہ اپنے رب کو، علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، کرا جوئی چرا درد پیچو تابی، کہ او پیداست تو زیر نقابی. کسے تلاش کرتا ہے، کیوں پیچو تاب کھاتا ہے؟ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے چھپا ہوا وہ نہیں، بلکہ زیر نقاب تو خود ہے. وہ تو ظاہر ہے، اس کے جلوے ظاہر ہیں. وہ تو کہتا ہے کہ میں اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر نظر اٹھاؤ گے ادھر میرے ہی جلوے بکھرے ہوئے ہیں. کرا جوئی چرا درد پیچو تابی، کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی. جب تو اسے ڈھونڈے گا، جب تو اسے ڈھونڈے گا تو تجھے اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. تلاش خود کنی جز او نہ بینی، جب تو اپنی تلاش کرے گا تو تجھے سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آئے گا. تیری ذات اس کے بغیر کچھ نہیں، اور اس کی ذات تیری ذات سے حویدہ ہے، پیدا ہے، ظاہر و باہر ہے. فرمایا اگر اسے تلاش کرنا ہے تو پھر خود کو دیکھ. خردیرا فاشتر دیدن بیاموز، اپنے دل میں چھپے ہوئے رازوں کو دیکھنا سیکھ،
اگر خواہی خدا را فاش بینی، اگر تو چاہتا ہے کہ میں خدا کو ظاہر دیکھوں تو اپنے باطن کو دیکھ. اگر خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے باطن کو دیکھ. تو وہ ذات جس کی تلاش میں عقل گم ہو جائے، حیرت میں گم ہو جائے، عاجز آ جائے، اس ذات کا نام اللہ ہے. اس ذات کا نام اللہ. اور پانچواں مادہ اشتقاق ہے لاتن. کیا مادہ ہے؟ اس کا معنی ہے بلندی اور ارتفاع. بلندی اور ارتفاع. اس سے لفظ اللہ بنا. تو لفظ اللہ کا معنی یہ ہوا، جیسے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو بیان کیا کہ سبحانہ و تعالی اما یصفون. لاتن سے لفظ اللہ بنا، یعنی وہ ذات جو عجز اور کمزوری سے بلند ہو، نقص اور حرمان سے بلند ہو، جو ذات عیب اور خطا سے بلند ہو، عیب و خطا کے تصور نیچے ہوں، اس کی ذات ان تصورات سے بلند ہو. جو ضرورت و احتیاط سے بلند ہو، جو کفر اور شرک سے بلند ہو، جو وہم و گمان کی وسعتوں سے بلند ہو، جو ہر مخلوق کی قوت ادراک سے بلند ہو. اور تعریف کرنے والے جو تعریف کریں وہ تعریف نیچے رہ جائے اور اس کی عظمتیں اس سے بلند ہو جائیں. تعریف کرنے والے تعریف اپنی اپنی وسعت کے مطابق کریں، لیکن یہ تعریف کرنے والوں کی اوقات کے مطابق ہو. اس کی ذات اس کی حمد و ثنا سے بلند تر ہو. اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. قرآن نے کہا سبحانہ و تعالی عما یصفون. وہ پاک ہے اور اس کا تعارف، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا تم لوگ جن لفظوں سے کرتے ہو، یہ لفظ، ان لفظوں کے معانی، ان لفظوں کے مفاہیم، ان لفظوں کے دلالتیں وہ سب نیچے رہ جاتی ہیں اور اس کی ذات بلند ہو جاتی ہے. تو لفظ اللہ وہ بلند ذات جس کے بلندی اور ارتفاع تک نہ کسی کا تصور جا سکے، نہ کسی کا وہم و گمان جا سکے، نہ کسی کا ادراک جا سکے، نہ کسی کی توصیف و تعریف جا سکے. اور وہ ذات جس نے عرش علا پہ بیٹھ کر خداوند قدوس کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اتنا دیکھا کہ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. آنکھ بھی نہیں جھپکی، آنکھ بھی نہ جھپکی. اتنا دیکھا، اتنا جانا، اتنا مانا، اتنی عبادت کی، اور پھر بھی جب زمین پہ آئے تو یہی کہا ما عبدنا کا حق عبادت کا. مولا تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. ما عرفنا کا حق معرفت کا، اور تجھے اتنا پہچان نہ سکا جتنا تجھے پہچاننے کا حق ہے. یہ حال تو اس ذات کا ہے جس نے عرش اولا پہ جا کے اسے دیکھا، اسے مانا، اس کی عبادت کی. جب وہ کہتا ہے کہ مولا تجھے پہچاننے کا حق ادا نہیں ہو سکا، تیری عبادت کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکا، تو پھر یوں کہو کہ وہ ذات اتنی بلند ہے کہ اس کی عبادت کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اس کی عبادت کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا. تو اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. چھٹا مادہ اشتقاق ہے لاہا یلوہ الہن. لاہا جلوہ الہن. اس لفظ سے لفظ اللہ بنا اور اس کا معنی ہے مخفی ہونا. اس کا معنی کیا ہے؟ مخفی ہونا. تو اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو ظاہر ہے لیکن ظاہر ہونے کے باوجود مخفی بھی ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن. وہ ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے. اگر اس کی صفات کو دیکھو تو
تو اس کی صفات ظاہر ہیں. اس کی رحمت نظر آتی ہے، اس کا کرم نظر آتا ہے، اس کا فضل نظر آتا ہے، اس کی گرفت نظر آتی ہے، اس کا جبر نظر آتا ہے. اگر اس کی صفات کو دیکھو تو اس کی صفات ظاہر ہیں، لیکن اگر اس کی ذات کو تلاش کرو تو اس کی ذات مخفی ہے. اس کی ذات مخفی ہے. صفات کے اعتبار سے ظاہر اور ذات کے اعتبار سے بولو مخفی ہے. صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے اور ذات کے اعتبار سے مخفی ہے. اور دوسرا یوں کہو کہ وہ شدت ظہور کی وجہ سے مخفی ہو گیا. شدت کسی کے نظر آنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ظاہر تو ہو لیکن اس کا ظہور شدت نہ اختیار کر جائے. جیسے گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت سورج موجود ہوتا ہے، دھوپ اس کی موجودگی کی دلیل ہے، ہر چیز پر روشنی اس کی موجودگی کی دلیل ہے، لیکن اگر آنکھ سے سورج کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ نہیں سکتے، چھپا ہوا نہیں، لیکن وہ ظاہر اتنا ہے کہ اپنے ظہور کی شدت کی بنا پر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. اپنی شدت ظہور کی وجہ سے نظر نہیں آتا، تو وہ ظاہر ہے، نظر نہیں آتا اس لیے نظر نہیں آتا کہ وہ ظاہر اتنا ظاہر ہے کہ آنکھ اتنے ظہور کو برداشت نہیں کرتی. شدت ظہور کی وجہ سے نظر نہیں آتا. یوں کہو کہ انتہائی قرب کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا. انتہائی قرب کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا. جیسے کوئی بھی چیز ہو، مثلا یہ قلم ہی ہے، اگر میں اسے ایک فاصلے سے دیکھوں گا تو یہ نظر آئے گی. اگر میں فاصلہ مٹاتے مٹاتے اسے بالکل آنکھ کے قریب لے جاؤں گا تو پھر نظر بول دو. دیوار دروازہ کچھ فاصلے سے دیکھو نظر آئے گا، لیکن اگر آنکھ کو بالکل ساتھ ملا دو تو نظر نہیں آئے گا. پتہ یہ چلا کہ نظر آنے کے لیے بھی کچھ فاصلہ چاہیے، نظر آنے کے لیے بھی کچھ فاصلہ چاہیے. جبکہ وہ ذات کہتی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شار رگ تجھ سے دور ہے، ہم اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں. فاصلہ ہے ہی نہیں، دوریاں ہے ہی نہیں، تو وہ ظاہر ہے لیکن شدت قرب کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا. قریب اتنا ہے کہ وہ نظر بولو، وہ قریب اتنا ہے کہ نظر، اس کا نظر نہ آنا شدت قرب کی وجہ سے وہ مخفی ہو گیا ہے. یا یوں کہو کہ وہ اپنے تصرف کے اعتبار سے ظاہر ہے، وہ اپنے تصرف کے اعتبار سے ظاہر ہے لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے مخفی ہے. جیسے روح بدن میں، ہاتھ کی حرکت، زبان کا بولنا، آنکھ کا دیکھنا، کانوں کا سننا، پاؤں کا حرکت کرنا، سانس کا جاری رہنا، یہ ساری علامتیں بتاتی ہیں کہ روح ہے، لیکن خود روح نظر نہیں آتی. خود روح نظر بولو، خود روح نظر اپنے تصرف کے اعتبار سے. اب جب یہ علامتیں نہ رہیں گی، ہاتھوں میں حرکت نہ رہے، کانوں میں سننا نہ رہے، آنکھوں میں دیکھنا نہ رہے، زبان میں بولنا نہ رہے، قدموں میں چلنا نہ رہے، ہاتھوں میں پکڑنا نہ رہے، تو کہو گے کہ روح نہیں ہے. لیکن جب یہ سارے تصرفات ہوں تو کہو گے روح ہے. اب روح کا ہونا نہ ہونا یہ اس کے تصرف کے اعتبار سے ہے، جبکہ نظر نہیں آتی. چاند کا آنا، طلوع ہونا، سورج کا چمکنا، ہواؤں کا چلنا، دن اور رات کا بدلنا، سیاہی اور سفیدی کا ہونا، لوگوں کا پیدا ہونا، مرنا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ ہے، لیکن جب اسے دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتا. جب اسے دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتا. نظر نہ آئے
تو روح کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ روح اپنے تصرف بتا رہا ہے کہ روح ہے، نظر نہیں آتی پھر بھی ہے۔ اسی طرح یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو یہ کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ کوئی چلانے والا ہے، کوئی چلانے والا، اگر وہ نظر نہیں آتا تب بھی وہ ہے۔ تو وہ مخفی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، مخفی ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، اور وہ ظاہر ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے تصرف کے اعتبار سے۔ تو وہ ذات جو سامنے بھی ہو اور پھر اس کی ذات مخفی بھی رہے، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اس ذات کو بول دیجئے اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ساتواں مادہ اشتقاق ہے الہ بمانا جھکنا، الہ بمانا جھکنا۔ تو ساتواں اور آٹھواں مادہ اشتقاق، اس پر بات انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقتوں کو سمجھنے اور اپنی ذات کے ساتھ ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا